پروفیسر فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالسمیع آسم صاحب جو کہ اپنے مخصوص انداز دے نال وہ انشاءاللہ بیان کرن گے تے سارے ساتھی دل جمعی دے نال انہاں دی بات نو سنو۔ ڈاکٹر عبدالسمیع آسم صاحب۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم سلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلم تسلیما وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ برادران اسلام، عزیزان ملت، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اور کبریائی صرف اللہ رب ذوالجلال کی ذات کے واسطے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، اور حبیب کبریا احمد مجتبیٰ یا ایہا المدثر یا ایہا المزمل یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین آمنہ کلال عبداللہ کے در یتیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جناب نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ مقدسہ معطرہ معظمہ پہ بے شمار انگن درود و سلام کی بارشیں ہوں۔ برادران اسلام، عزیزان ملت، میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، یہ بات غلط فہمی میں رہی کہ بھائی نے مجھ سے موضوع پوچھ کے موضوع نہیں لکھا، حقوق زوجین۔ باقی بیان کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، جب لکھ دیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کریں گے، مگر میں کیوں بیان نہیں کر رہا یہ سن لیں آپ۔ الحمدللہ شیخ صبت اللہ حسن صاحب، قاری حفیظ الرحمن بلوچ صاحب یا دیگر علماء تمام مختلف یہ موضوعات بیان کر رہے ہیں، پورے ملک میں کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تھوڑا سا ٹچ دے دوں گا اس حوالے سے، لیکن جو کاز ہمارا ہے تحفظ نیو مسلم کا، تقابل دیان کا، دیان باطلہ پہ، پورے مجھے ملک میں بتائیں کون بندہ کام کر رہا ہے اس کاز پہ، کون ہے جو ہمیں بتلا رہا ہے کہ کفر ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، کون ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ کافروں نے کیا کیا ہمارے اوپر پہاڑ نہیں گرا دیے، اور اگر ہم نے کوئی منصوبہ بندی نہ کی تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کون ہے جو یہ بتا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہاں جمعے کے موقع پہ بتایا تھا ایک دفعہ کہ ہمارے قصور میں سن 2000 سے لے کے اب تک 132 چرچ بنے ہیں۔ کتنے چرچ بنے؟ 132 چرچ۔ جب میں نے اس کی سرچ کی تھی نا، تب میں نے پنجابی میں خطاب کرنا چھوڑ دیا تھا، مجھے کوئی سنے چاہے نہ سنے۔
سارے اٹھ کے چلے جائیں، ایک بندہ بھی سنے گا تو میری بات بن گئی انشاءاللہ۔ وہ سنے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا نا تو وہ سب سے وہ ایک بہتر ہے۔ میں پورے ملک میں جاتا ہوں، غیر ملکوں میں بھی جانے کا اتفاق ہوا، ابھی بھی ان قریب میں ترکی کا وزٹ کر کے آیا ہوں اور آذربائیجان کا۔ تو میرے بھائی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں تقابل دیان پہ کوئی کام دنیا میں نہیں تھا، ترکی نے اب شروع کیا ہے۔ آذربائیجان سے وہاں دوست تھے، انہوں نے مجھے بلایا تھا، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے انڈیا سے شروع کیا، نکال دیا گیا، ملیشیا گئے، شیخ احمد دیداس صاحب نے ساؤتھ افریقہ سے شروع کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بھی انہی کے شاگرد ہیں، میں بھی انہی کا شاگرد ہوں۔ اب مجھے بتائیں، پاکستان میں تحریکی لحاظ سے گلگت بلتستان سے لے کے آپ سپن بلدک چمن کے بارڈر تک، خیبر سے لے کے کراچی تک اور پنیلی بارڈر تک راجستان کے، کون بندہ ہے جو کافروں کو دعوت اسلام کے لیے کوئی تنظیم کام کر رہی ہے؟ کیوں بل پاس ہوا تھا پچھلے دنوں میں؟ یہ 18 سال سے کم عمر والا، ہم نے کام کیا ہے اس پہ، غیر مسلموں کو لالے پڑ گئے جان کے کہ یہ کیا ہو گیا، انہوں نے کہا اس پہ ویسے پابندی لگا دو۔ میں نے کیس کر دیا ہائی کورٹ میں، جب کرونا کا چکر چلا تو ہم وہاں نہیں پیش ہو سکے، انہوں نے بل کو ٹھپ کر کے اس کیس کو بل دوبارہ ایکٹیو کر دیا۔ الحمدللہ میں نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا، قاری صبغت اللہ صاحب بھی جانتے ہیں، الہ آباد بھی ہمارا احتجاج ہوا، اور باقاعدہ میں نے وہ کیس سپریم کورٹ لے گیا، کیس لڑا، مختلف وزراء سے میٹنگیں ہوئیں، مذاکرات ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل سے، اس کے بعد جا کے یہ معاملہ طے ہوا اور بل مسترد ہوا۔ اور بتا دوں آپ کو، یہ سب علماء بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم پورے ملک میں جب میں نے کیس کیا تو مجھے گواہ نہیں ملتا تھا شیخ، مسجد میں بیٹھ کے اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، جو بندہ جھوٹا ہو لعنتی ہو، اسے مرتے کلمہ بھی نصیب نہ ہو۔ پورے ملک میں مجھے گواہ نہیں ملتا تھا کہ حکومت کے خلاف ڈاکٹر سمیع ہم آپ کی گواہی دیں گے تو ہمیں تو وڈیرے سندھ کے چھوڑیں گے نہیں۔ کس اسلام کی بات کرتے ہو آپ؟ کس دین کی بات کرتے ہو؟ کون سے مسلمان ہیں ہم، مجھ سمیت؟ کیا ہمارا اسلام ہے؟ اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے، کینیڈا کے اندر جائیں، دیسی انڈے فریج میں پڑے ہیں، آپ کی چیزیں دکان پڑی ہے، بھری پڑی دکان میں وہ بندہ ہی نہیں ہے، فریج کا سامان فریج میں پڑا ہے۔ بیکری پہ جائیں، پیزے پڑے ہیں فریج میں، ان کے کیک پڑے ہیں، کوئی بندہ نہیں ہے۔ آپ نے جانا، اوپر ریٹ لکھا ہوا، لکھ کے اپنی ایمانداری سے، پوری ایمانداری سے پیسے اس باکس میں ڈالنے ہیں، کیک اٹھانا ہے، سامان لینا ہے، وہ اٹھانا ہے، اٹھا کے چلی جائے، کوئی بندہ پرندہ، کوئی بندہ بشر نہیں ہے وہاں، سب ذمہ دار ہیں۔ دیہاتوں میں، جنگلوں میں کہیں کہیں دکانیں بڑی عالی شان بنی ہوئی، وہاں سے اپنا سامان لے کے چلے جائیں، وہ اس کی مرضی ہے، آج آئے، کل آئے، پرسوں آئے، آ کے اپنا باکس دیکھے گا، سامان دیکھے گا، پیسے گنتی کرے گا، نیا لا کے رکھ کے اپنے گھر جا کے سو جائے گا۔ اسلام تو یہ کہتا تھا، یہ نظام تو اب مکے میں بھی نہیں رہا، کافروں کے ملکوں میں ہے۔ ہم ان کو برا کہتے ہیں، چیزیں ان کی بنی استعمال کرتے ہیں، ہم ان کو برا کہتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ انہی والے کام کرتے ہیں، وہ ہمارے والے کام کرتے ہیں، یعنی وہ مسلمانوں والے کام کر رہے ہیں، مسلمانوں والے کام کر رہے ہیں۔ ہم ان کو برا کہتے ہیں، ٹوٹیوں کو ہم نے تالے لگا رکھے ہیں، ہم ان کو برا کہتے ہیں، ہم نے ٹوٹیوں کو کنڈیاں ڈال رکھی ہیں، ہم ان کو برا کہتے ہیں، ہم نے کولر کے ساتھ رکھے ہوئے پلاسٹک کے گلاس کو سنگلی ڈال رکھی ہے۔ کس دین کی بات کرتے ہیں؟ کون سا ایمان ہمارے اندر جاگزی ہوا ہے؟ سوچا ہے کبھی اس معاملے میں؟ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بدلو اپنے آپ کو۔ 132 چرچ جو بنے ضلع قصور میں، کیوں بنے ہیں؟ پتہ کیوں بنے ہیں؟ اس لیے بنے، میں بیمار ہوں، کچھ دنوں سے میرا گلا خراب ہے، آمین، دعا کرنا اللہ سب بیماروں کو شفا دے، اللہ روحانی بیماروں کو بھی شفا دے اور جسمانی بیماروں کو۔
میں قرآن کی آیت پڑھی نا، یہ بیان کرتا ہوں انشاءاللہ اس پہ، ذرا آنکھیں کھولتے ہیں انشاءاللہ، چست ہو کے بیٹھنا۔ 132 چرچ کیوں بنے؟ کوئی بندہ بتا سکتا؟ یہ جمعہ کا خطبہ نہیں، کوئی بندہ بتا سکتا کیوں بنے شیخ؟ نہیں بتانا، میں بتاتا ہوں۔ رہنمائی کرنے کے لیے کوئی تو ہونا چاہیے نا۔ اللہ کے بندے، میں ایک عام دنیا دار آدمی، ڈاکٹر تھا میں، دنیا دار آدمی پرلے درجے کا، فلموں میں کام کیا میں نے، ڈراموں میں کام کیا میں نے، اس کے بعد ڈاکٹری کی، ساتھ میں پڑھتا تھا، میڈیکل کیا میں نے۔ ابھی بھی میری پرانے دور کی فلمیں نکالیں نیٹ سے، ناچے ناگن کالے ناگ، اس طرح پیار کیے جا، اس میں ہیرو دیکھنے میں ہوں۔ ساتھ میں ڈاکٹر بنا، پھر میں نے اسے سے چھوڑا۔ میں حفیظ الرحمان بلوچ کو بتا رہا تھا، 35 سال میری عمر ہو گئی تھی جب میں نے درس نظامی کا داخلہ لیا تھا مولانا عبدالوکیل صدیقی صاحب کے پاس۔ پورے ملک میں کوئی بندہ بتاؤ جس نے، او بھائی اللہ نے کیوں مجھے 35 سال میں درس نظامی کے لیے چن لیا اور ڈاکٹری سے میں نے استعفیٰ دیا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ 7 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا، میں زندہ ہوں۔ اللہ نے یہ مجھ سے کام لینا تھا، یہ میرے لیے شکر کی بات ہے۔ قیامت تک میں اللہ کو سجدہ پڑھ رہا ہوں تو شکر نہیں ادا ہو سکتا۔ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمانوں کی ماؤں کی گود میں آئے، مسلمان ماؤں کا دودھ پیا، قرآن کی لوریاں سنی، کلمہ کان میں آنکھیں کھولتے پڑا گیا۔ ہمارے اندر مسلمانوں والی بات کون سی ہے بتاؤ؟ ہمیں یہ نہیں پتا اتنے چرچ کیوں بنے بھائیو۔ ماں کی گود میں جو اللہ نے تجھے دین گفٹ دیا، جنت تمہیں دان کر دی، تحفہ دے دی ہے نا، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ہم عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوتے، اللہ کی قسم کافر مر جاتے، ہمارے تک دین ہی نہ پہنچتا۔ کیوں؟ ہمارے جیسے ہی مسلمان ہونے تھے نا، جیسے ہم کسی کو دعوت نہیں دیتے وہ بھی دعوت نہ دیتے، ہم کافروں کے گھر میں پیدا ہو کے کافر ہی مر جاتے۔ ایسا نہ ہوتا۔ کیوں شیخ؟ ہم کتنے عیسائیوں کو دعوت دیتے ہیں، کتنے ہندوؤں کو دعوت دیتے ہیں، کیا یہ تڑپ نہیں ہے؟ کیا یہ سینے میں آگ نہیں لگی؟ کیا آپ کے سینے میں جلن نہیں ہوتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے کتنے صحابہ کو شہید کروا لیا، اپنے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر گئے۔ کس حالت میں؟ سراقہ بن مالک مال و زر کی لالچ میں پیچھا کر رہا ہے، لیکن کیسا رحیم پیغمبر کہتا ہے سراقہ وہ یاد کر جب تجھے کیسر روم کے کنگن پہنائے جائیں گے اور تجھے لباس فاخرہ پہنایا جائے گا۔ کہتا ہے میں کیا کر رہا ہوں؟ ایسا رحیم و کریم پیغمبر اللہ نے ہمیں دیا، اور ماں کی گود میں دین دیا، ہمیں قدر ہی نہیں ہے۔ اگر ہم کافروں کے گھر میں پیدا ہوتے کیا بنتا ہمارا؟ کفر میں مر جاتے۔ اس لیے بھائی یہ شکر کا وقت اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر بجا لاؤ، اس کا حق ادا کرو، اس امانت کو جو اللہ نے تمہارے تک پہنچایا ہے اس کو آگے منتقل کرو۔ یہ نہیں کہ سانپ بن کے اس پہ بیٹھ جاؤ، امانت میں خیانت کرو۔ میں ایک واقعہ بتا کے اگلی بات شروع کرتا ہوں کہ ہمارا دعوت کا کام زیرو ہو گیا، اس لیے چرچ بنے۔ اگر ہمارا دعوت کا کام عروج پہ ہوتا نا شیخ، وہاں چرچ نہ بنتے، وہاں مسجدیں بنتی۔ ملک کون سا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بنا کیسے؟ 2 قومی نظریہ پہ، کفر اور اسلام پہ، اس پہ بنا، اور اس کا مطلب لا الہ الا اللہ۔ تو اس ملک میں چرچ بن رہے، اور کس ضلع میں؟ جو سلفیوں کا، مسلمانوں کا گڑھ ضلع مانا جاتا ہے، توحید پرستوں کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ شرم کی بات نہیں ہے یہ، رونے کی بات نہیں ہے یہ۔ پیٹو اپنے سینے کو، جو وہ گناہ ہے اور یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے علماء کے ساتھ محبت کرو، علماء کی حوصلہ افزائی کرو، ان کے دل کھلے، خوش ہوں، کشادہ ہوں،
اور وہ دین کا کام کریں، نہ کہ ان کو ہر وقت گھٹن میں رکھو۔ اور جماعتوں کا کام ہی یہ ہے، ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی عبد الرحمن کا ماما ہوتا ہے جو مولوی کو پریشان رکھتا ہے، وہ گھٹن میں رہتا ہے، ماں سوائے وہ دعوت و تبلیغ کے کام ہے، وہ 24 گھنٹے اسی چکر میں رہتا ہے، یہ نماز پڑھانی اگلی آنی کہ نہیں آنی، جیسے موت کے فرشتے کا پتہ نہیں ہے یہ سانس کیا آنا کہ نہیں آنا۔ وہ بیچارہ اسی چکر میں دعوت کا کام ہی نہیں کر سکتا، ہائے مسلح گیا میرے بچوں کی روزی گئی، وہ بیچارہ خود مختار نہیں ہے، وہ روزگار نہیں اس کا روزگار یہی ہے کہ وہ دین کی خدمت 24 گھنٹے کرتا ہے آپ کے لیے، اور آپ اسے وظیفہ تھوڑا سا دے کے تو اس کے اوپر ڈینگیاں مارتے ہیں۔ کیا کریں گا دین کا کام؟ نہیں ایسے، کیوں جی ایسے نہیں ہے؟ اس لیے اللہ کی قسم یہ جو علماء کی ہستیاں ہیں یہ نبیوں کی جگہ پہ بیٹھی ہیں، یہ میری بات یاد رکھنا، نبیوں کی سیٹوں پر بیٹھے ہیں یہ لوگ، نبی نہیں آنا اب، نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے، اب انبیاء کے ورثہ ہیں تو وہ علماء حق ہیں، اگر ان کی قدر نہ کی تو یاد رکھو کہ جوتے بڑے پڑنے ہیں۔ پھر اس لیے علماء کی گستاخی نہ کیا کرو، ان کے سامنے نظریں جھکا کے رکھا کرو، ادب سے پیش آیا کرو علماء کے سامنے، کہ یہ ناراض نہ ہو جائے اللہ کا بندہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کے نماز تہجد پڑھتا ہے، ہمارے لیے دعا کرتا ہے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما، اللہ میری جماعت پہ رحم فرما، اللہ میری جماعت کو خوشحال کر دے، اللہ میری جماعت کا فلاں بندہ بیمار اس کو صحت دے دے۔ کیا نہیں دعائیں کرتے؟ جمعہ پڑھا کے دعائیں شیخ سے کرواتے ہو، بعد میں بغض اسی پہ جھاڑتے ہو، نہیں ایسا؟ بس یہ نصیحت موز باتیں ہیں۔ ایک اور بات بتا کے اپنی پھر تقریر شروع کرتا ہوں آگے، جو میں نے آیت پڑھی۔ سیالکوٹ کا رہنے والا ایک شیخ عبد الحمید، کون ہے؟ شیخ عبد الحمید، امریکہ کے شہر شکاگو میں کاروبار تھا اس کا، میرے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اس کا جو پارٹنر تھا نا وہ ایک گورا تھا، انگریز۔ جب شیخ عبد الحمید گیا نا وہاں امریکہ میں، اس کے رشتہ داروں نے اسے گھر میں جگہ نہ دی، نوکری ملی نا تو بھوکھا پیاسا 2 دن کا رات کو سڑک کے فٹ پاتھ پہ بیٹھا، اوپر سے سنو فال برف باری ہو رہی، کہاں پر برے حال ہے، ہوٹل میں رہنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کہتا کہ اتنی دیر میں ایک گورا آیا گزرا قریب سے نا، اس نے مجھے دیکھا، آگے سے گاڑی جا کے نا بیگ لے کے آیا، پوچھا اس سے، کہا جی بس ایسے میں آیا ہوں پردیس میں، رشتہ داروں نے پناہ نہیں دی، یہ مسئلہ ہے۔ گورا کہتا ہے میرا بھائی بنے گا، میں عیسائی ہوں، کرسچن ہوں، لیکن تجھے کرسچن ہونے کے لیے دعوت نہیں دوں گا، تو اسلام پہ رہ، ایمانداری سے میرا بھائی بن جا، تجھے سب کچھ لے کے دوں گا، پریشان ہو گاڑی میں بیٹھ۔ وہ گورا کہتا جب میں اس کے پاس سے گزرا نا، 6 فٹ کا قد کی کھڑا تھا اس وقت، کانپ رہا تھا کوئی درخت کے ساتھ لگ کے، کہتے دیکھا اتنا خوبصورت نوجوان اس حالت میں کھڑا ہے، یہ شرابی بھی نہیں ہے، شرابی ہوتا تو کہیں گرا پڑا ہوتا، کیا کر رہا ہوتا، یہ تو کھڑا درخت کے ساتھ کانپ رہا، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے۔ کہتا دیکھ کے میرے دل میں تکلیف ہوئی، یار یہ اتنا خوبرو نوجوان ہے، کیا ہو گیا اسے بیچارے کو، اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں تو کوئی جوان بندہ ہیلپ کے لیے کہتا ہے، ہم کہتے ہیں جوان ہٹا کٹا تو ہیلپ مانگنا، چل دفعہ ہو۔ یہ پتہ نہیں کہ وہ جوان کو مجبوری کیا آ گئی جو تیرے پاس ہیلپ کے لیے آ گیا، شکر کر تیرے پاس ایسے آیا، اس نے اگر ایسے کر دیا تو کیا کرے گا؟ کہا کہ چلو ساتھ چلو، نوکری لے کے دی، گھر لے گیا، رکھا، اسے بعد میں تسلیاں دی، پھر نوکری لے دی۔ نوکری کے ساتھ اس نے کہا یار یہ بندہ اچھا ہے، عبد الحمید اچھا آدمی تھا، نوجوان لڑکا تھا، اچھا تھا۔ کہا کہ ایسے کرو، نوکری چھوڑو، بزنس کرتے ہیں، میں نے فیکٹری بنا رہا ہوں، میری فیکٹری میں حصے دار ہو جاؤ، میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے ایک وقت کا نوالا نہیں روٹی کا، تیرا پارٹنر کیسے بن جوں، تو امیر کبیر آدمی۔ اس نے کہا ٹینشن نہ لیں، میں نے تجھے بھائی کہا ہے،
پتہ نہیں کیا بات ہے، تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے بھائی کی کمی محسوس ہوتی ہے، میرا ایک بھائی تھا جوان تیری طرح خوبرو، فوت ہو گیا، تجھے دیکھ کے نا میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی، میرے سینے کو سکون آتا ہے، تو تیرا میں پیسہ لگاتا ہوں، تجھے کاغذات میں پارٹنر رکھتا ہوں میں۔ ایسے بندے کو پارٹنر رکھا، اپنی جیب سے پیسے ادا کر کے اسے حصے دار بنایا، نیڈل بناتے تھے سرنج کی، بڑی نصیحت آموز بات ہے یہ۔ کہتا ہم نیڈل بناتے، اعلیٰ ترین نیڈل، پوری دنیا میں جہاں ہوتا ہم وہاں پہنچاتے۔ ایسا ہوا کہ وہ گورا نا فرانس گیا کسی کام کے لیے، 8 دن لگ گئے، پیچھے سے شیخ صاحب بیمار ہو گئے، اس دوران 30 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، 30 سال پارٹنرشپ کو ہو گئے تھے، ان کے بچے جوان ہو گئے، شادیاں ہو گئی، اس کے بھی ایسے۔ کہتا میں واپس آیا تو پتہ چلا کہ شیخ صاحب بیمار ہیں، میں تو کہتا پاگل ہو گیا، میرا بھائی بیمار ہے۔ اب وہ کہتا میں اس کے گھر گیا نا تو اس کی بیگم کہتی ہے کہ وہ چیک اپ کے لیے گیا تھا، بہتر ہے تو وہ دفتر چلا گیا ہے، آپ ادھر سے نکلیں کہیں، تو وہ ادھر چلا گیا، ہاسپٹل گیا تھا، وہاں سے وہ چلا گیا، اس نے بتا دیا۔ وہ گورا کہتا میں سیدھا پھر واپس آیا تو شیخ صاحب دفتر میں نہیں تھے، جیسے ادھر سے داخل ہوئے، آگے دروازہ تھا، وہ دفتر میں گئے اور گراسی پلاٹ تھا، وہاں چہل قدمی شروع کر دی، ہلکا ہلکا بھی چلو میں چل پھر لیتا ہوں، کافی دن صاحب فراش رہا ہوں بستر پر۔ گورا کہتا جب میں گیا تو شیخ صاحب قرآن پڑھتے تھے، ٹیبل کے اوپر نا کتاب پڑھی ہے، اوپر لکھا دی ہولی قرآن، کہتا میں نے اٹھایا نا سورۃ تکاثر نکلی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ کہتا میں نے ترجمہ دیکھا، انگریزی میں تھا، الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، تم قبروں میں چلے جاؤ گے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اور تم سے حساب لیا جائے گا، جو تمہیں اللہ پوچھیں گے جو میں نے مال دیا کہاں خرچ کیا، میں نے تجھے جوانی دی کہاں خرچ کی، مال و دولت حسن و جمال دیا کہاں خرچ کیا، کیا کیا۔ کہتا میں نے کہا یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ کہتا میں نے کتاب اٹھائی، اتنی دیر میں شیخ صاحب سامنے، انہوں نے پوچھا یہ کیا، میں کہتا حال پوچھنا بھول گیا کہ آپ تو بیمار ہیں، کہتا یہ کیا ہے، کہتا یہ قرآن ہے، جلدی سے شیخ صاحب نے اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ کہتا کیوں کھینچا ہے، کہتا اس کو ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، بات سچ ہے، قرآن پاکیزہ روحوں کے لیے ہے، علیین میں جانے والی روحوں کے لیے ہے، سجین کے لیے جو جانے والی روح ان کے لیے نہیں ہے، اعلیٰ پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے، جو پاک صاف ہو کے اس کلام کو پکڑیں اور اسے پڑھیں، اس پہ عمل کریں۔ کہتا میں نے کہا اب شیخ صاحب کا یہ عمل کرنا اور گورے کا جواب سنیں، ایک کافر کا جواب سنیں۔ کہتا دوبارہ کہنا کیا کہا، کہتا اس کو ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، آپ پاک نہیں ہو۔ تو گورا پتہ کیا کہتا ہے، کہتا شیخ صاحب مائی برادر مجھے بتاؤ، اگر آپ جیسے پاک لوگ ہم ناپاکوں کو پاک ہونے کا طریقہ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا۔ 30 سال گزر گئے تو نے مجھے پاک ہونے کا طریقہ نہیں بتایا، تیرے پاس یہ کلام اللہ ہے تو نے مجھے بتایا ہی نہیں ہے۔ کہتا یہ قرآن مجھے دے دے ورنہ میں تجھے ادھر سے ہی نکال دوں گا۔ پہلے تو نہیں مانا، جب اس نے کہا نا میں ادھر سے نکال دوں گا، اس نے کہا مفتی دا پارٹنرشپ فیکٹری دا مالک امریکہ ڈالراں دی جناب پنڈاں آ رہی ہیں، میں تو نکل جاؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے لے جاؤ۔ یہ ایمان ہے، یہ مطلب براری ہے، مطلب پرستی ہے۔ گورا لے گیا، اس نے جا کے اپنی بیگم سے کہا یہ دیکھو۔ اس کی بیگم کہتی ہم نے 1400 مرتبہ سورۃ تکاثر پڑھی۔ کتنی مرتبہ؟ 1400 مرتبہ سورۃ تکاثر پڑھی۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہے 1400 مرتبہ سورۃ تکاثر کو؟
میرا خیال کسی نے 1400 مرتبہ درود ابراہیم نہیں پڑھا ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتے۔ نماز میں تو چلو مان ہی لیتے ہیں۔ کہا مختلف صورتوں کا مطالعہ کیا، قرآن کا مترجمے کے ساتھ مطالعہ کرتے رہے۔ اسی دوران کہتا ہم جرمن کے سفر پہ گئے تو ٹرین میں بیٹھے ہیں، سامنے ایک جوڑا بیٹھا نو بیاتا، تو وہ نا لڑکی نے بھاری بھر قیمت والا لباس جو ہے تو ہلکا پھلکا لیکن قیمت میں زیادہ یعنی ہیرے اس کا نیکلس پہنا ہوا۔ پتہ چلتا تھا کہ یہ بڑے امیر لوگ ہیں۔ وہ گندی تصویریں دیکھ رہی ہے، لڑکا غلیظ گانے سن رہا ہے۔ کہتے ہیں میری بیگم نے کہا جلدی سے وہ نکالو کلام اللہ۔ کہتا قرآن بیگ سے نکالا نا، اسے سورۃ تکاثر کھولی تو کہتی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا جب ایسے اس نے 2-4 مرتبہ کی نا میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا یہ ہمارے سے جھگڑ پڑیں گے، کیوں کرتی ہے ایسا؟ کہتا یہ برباد ہو گئے، یہ تباہ ہو گئے۔ کہا یہ کہاں سے ہو؟ کہا ہم ہالینڈ سے ہیں، فلاں فیملی، بڑی رچ فیملی ہالینڈ کی، امیر و کبیر۔ کہتے ہیں ہاں وہ تو واقعی بڑی امیر اس سے ہیں۔ اس کی بیگم نے کہا یہ قرآن جو کہتا ہے یہ سامنے ہے، لہذا میں تو قرآن پہ ایمان لے، میں تو آج سے کلمہ پڑھنے لگی ہوں۔ میں کفر پہ نہیں مرنا چاہتی، میں جہنم نہیں جانا چاہتی۔ اس کا شوہر کہتا میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جو طالب ہوتے نا اللہ کی محبت کے، ایمان کے، اللہ کی راحتوں کے، جنت کے، اللہ انہیں عطا کرتا۔ جو طالب نہیں ہوتا اسے ملتا نہیں ہے، طلب کرنا پڑتی ہے۔ کہا کہ کیا کریں اب دیکھیں جب فکر لاحق ہو گیا، کہا کہ ہم بون جاتے جاتے اگر مر گئے تو کفر پہ مریں گے، اب کیا کریں؟ وہ عورت کہتی ہے تو نے پڑھا ہے نا کہ اللہ کے سامنے قیامت والے دن ہر چیز گواہی دے گی؟ کہتا ہاں۔ کہتا یہ ٹرین بھی گواہی دے گی، یہ قرآن بھی گواہی دے گا، یہ چلتی ہوا جو ہے یہ بھی گواہی دے گی۔ کہنے لگے اللہ یہ تیرا قرآن گواہ ہے، تجھ پہ ایمان لائے، تیرے نبی پہ ایمان لائے۔ اللہ یہ ٹرین کا ڈبہ گواہ ہے، یہ لائٹیں گواہ ہیں، اللہ یہ ہوا گواہ ہے، اللہ ہم جہاں سے گزر رہے ہیں ہر چیز گواہ، ہم تجھ پہ تیرے نبی پہ ایمان لائے۔ وہاں پہنچے، جا کے مجھے فون کیا، ڈاکٹر صاحب مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ جب اس نے کہا نا السلام علیکم، میں پریشان ہو گیا۔ میں کہا یہ تو کبھی اسلام کہتا ہی نہیں گورا۔ میرے سے اس کی کافی دیر سے میری بھی بات چیت ہو رہی تھی۔ میں کہا تو اسلام کہتا ہی نہیں تھا، کیا ہو گیا اس کو؟ میں نے کہا خیر تو ہے۔ کہتا کیا؟ میں کہا سلامتی بھیج رہے ہو؟ کہتا آج مجھ پہ بھی سلامتی بھیجو۔ اس نے وہ حضرت سعد والی حدیث ایک کافر نے سنائی مجھے، کہتا ہے جو طالب ہوتے ہیں نبی کی دعاؤں کے، اللہ کی رحمتوں کے، ان کو دیکھو۔ کہتا ڈاکٹر صاحب حضرت سعد نے نبی پاک کی دعوت کی، جب بہت بھوک ان کو لگی ہوئی تھی، آپ نے کہا آج سعد کی دعوت کھاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ جب آپ کو دیکھ لیا نا حضرت سعد نے، دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے، دراڑ سے دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا کے السلام علیکم یا سعد۔ سعد نے جواب دیا آہستہ سے وعلیکم السلام۔ پھر آپ نے بولا، پھر آہستہ، پھر 3 مرتبہ کہا۔ اللہ کے رسول کا معمول تھا پیچھے چل پڑے، دروازہ کھولا، بھاگ کے پیچھے سے اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں؟ میرے ماں باپ قربان ہو۔ آپ نے فرمایا میں تو سلام کہا آپ کو، آپ نے جو کہا ہے میں نے جواب دیا ہے، آپ کو سنا نہیں ہے۔ میں نے آہستہ دیا کہ میرے پیغمبر دعائیں دیتے رہے، میں دعائیں لیتا رہوں۔ کہا کہ آپ بھی مجھے آج دعا دو۔ کیا دعا تھی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت عظیم دعا ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں دعائیں دو یار میرے لیے، جب بھی ملو کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، اللہ تم پر سلامتی کرے، اللہ کی برکتیں نازل ہوں تم پہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ وہ کہتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تم پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، تم پر بھی اللہ کی برکتیں نازل ہوں، اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے۔ کیسا
عظیم ملن ہے یہ دو مومن آدمیوں کا، ایمان والوں کا، بغیر کسی بات کے دیکھتے ہی اس پہ رحمتوں کی بوچھاڑ، دعاؤں کی بوچھاڑ، اور وہ تم پہ اللہ کی رحمتوں اور دعاؤں کی بوچھاڑ۔ ہم تو واقعی بندے کے سوا کسی کو سلام نہیں لیتے، پھر ہم کہتے ہیں ہم بڑے پکے مسلمان ہیں۔ کیوں جی ایسے نہیں ہے؟ قاری صاحب دو بیٹھے نا، میں آگے میں نہیں ملا، وہ مولوی منہ وٹ کے بیٹھا، میں جانتا نہیں انہوں کتوں آیا، پھر نہیں جانتا، مسلمان تو ہے نا۔ اچھا وہ کہتا کلمہ پڑھاؤ، میں نے کہا کیوں؟ اس نے مجھے واقعہ بتایا یہ جو میں نے آپ کو سنا دیا، میں نے کلمہ پڑھایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس میں عبرت والی بات کیا ہے، جب وہ واپس گیا نا، اس نے جا کے شیخ عبدالحمید کے گریبان پکڑی، اس کو چاٹے بھی دو مار دیے۔ جب وہ بات بڑھ گئی نا تو شیخ صاحب نے مجھے فون کیا، ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا مرید ہے، آپ کی بات مانتا ہے، اب تو آپ کو پیر و مرشد مانتا ہے، یہ آپ نے اسے دعوت بھی دی تھی لیکن آپ نے کلمہ پڑھایا، اب تو بہت مانتا ہے، اس کو سمجھائیں ذرا۔ میں نے کہا چلو میں بات کرتا ہوں۔ میں نے اس سے بات کی جب، تو گورا بلا کیا کہتا ہے، کہتا یہ کچھ بھی نہ تھا، میں نے اسے سب کچھ دیا، فیکٹری کا مالک بنایا، اسے دیار غیر میں آ کے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانے دی، اپنا بھائی بنایا، گاڑی دی، محل دیا، اس کی شادی کروائی امریکہ میں گوری کے ساتھ، کہتا اپنی کزن سے میں نے اس کی شادی کروائی، نیشنلٹی لے کے دی، اسے زمین سے اٹھا کے میں نے آسمان پہ رکھ دیا، ڈالروں کی بارش کر دی اس کے اوپر۔ یہ ایسا ظالم آدمی ہے، 30 سال سے میرے ساتھ کام کرتا، اس نے ایک دن بھی مجھے قرآن اور اسلام کی دعوت نہیں، پیغمبر اسلام کے بارے نہیں بتایا، قرآن کے بارے نہیں بتایا، اللہ کے بارے نہیں بتایا، ایمان کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ یہ قرآن پر سانپ بن کے بیٹھا رہا، یہ اس امانت کو میرے تک پہنچانے کی بجائے اس میں خیانت کرتا رہا۔ یہ بھی خیانت ہے کہ آپ تک دین پہنچا، آپ نے کسی دوسرے کو دعوت نہیں دی، یہ بھی خیانت ہے۔ ہمارے تک لاکھوں قربانیوں کے بعد دین پہنچا نا، جب پاکستان بنا کتنی قربانیاں دی، ہم کسی کو دعوت ہی نہ دیں، یہ خیانت نہیں ہے؟ کہتا یہ امین شخص نہیں ہے، اس لیے میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے کہا میری بات سنو، اللہ اس شخص پہ رحم کرے گا قیامت کے دن جو لوگوں پہ رحم کرے گا، اللہ اس شخص کو معاف کر دے گا جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کہے گا تم بندہ ہو کے رحم کرنے والا ہے، بندہ ہو کے معاف کرنے والا ہے، میں تو رب ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، میری تو رحمت میرے غصے پر حاوی ہے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ کہتا یہ بات ہے، میں کہتا میں نے اسے معاف کیا۔ دیکھو جو حریص ہیں اللہ کی محبت کے، اللہ کی رحمت کے جو حریص ہیں، اس میں عبرت کا پہلو کو سمجھ آیا کیا؟ کیوں جی سمجھ آیا کسی کو؟ قرآن کو خود بھی پڑھو، دوسروں کو پڑھاؤ، خود بھی سمجھو، دوسروں کو سمجھاؤ، کلمے کے متعلق دوسروں کو بتاؤ، یہ کلمہ رحمت اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ توحید والی رحمت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمارے پہ احسان عظیم کیا اللہ نے، یہ دوسروں کو بتاؤ۔ جو توحید پرست نہیں ان کو بتاؤ یہ شرک نہ کرو، نماز کی دعوت دو، اللہ کی طرف بلاؤ۔ چلو کافروں کے پاس نہیں جا سکتے تو یہ بے عمل مسلمانوں کو بتاؤ۔ کیوں جی ٹھیک ہے؟ اگر ہم یہ کرتے تو مسجد میں اتنے لوگ ہوتے ہیں۔ میں تو ایک عام سا طالب علم، میری کیا اوقات ہے، یہ علماء کے پاؤں کی جوتوں کی خاک بھی نہیں۔ میں تو مولانا صبغت اللہ حسن صاحب آئے ماشاءاللہ، بہت بڑے خطیب ہیں، محقق آدمی ہیں، ایسا خطیب آئے میرے سامنے تو ایک بھی بندہ بیٹھا ہو تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن ایسا خطیب آئے تو اس کی شان لوگ بھی ہونے چاہیے۔ چلو کسی کو کوئی بات کی سمجھ آئے یار۔ اس لیے کوشش کیا کرو علماء کے ساتھ پیار محبت کی اور مسجد کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیا کرو، دین کو خود بھی سمجھو اور دوسروں تک اس کو پہنچاؤ۔ اب میں چلتا ہوں اس طرف، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس۔ اللہ نے فرمایا یہ سارے رسول ہیں، میں نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلتیں دی ہیں اور بعضوں کے بعضوں پر درجات بلند کیے ہیں۔
جب باری آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو اللہ نے سارے نبیوں میں نہیں رکھا اسے. یہ علماء کے لیے بھی نقطے کی بات ہے. جب فرما دیا تلک رسول تو سارے رسول ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں لا کے رکھا جی؟ پتہ کیوں لا کے رکھا؟ اس لیے کہ یہود کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, عیسائی کہتے ہیں نصارہ یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام رب کا بیٹا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اللہ نے اس لیے الگ سے بتایا کہ اب اسلام سے پہلے ون لاسٹ جو ہے وہ عیسائیت ہے. ون لاسٹ کیا ہے؟ عیسائیت ہے. اور اس کے دھوکے میں کوئی نہ آ جائے, جیسے ہمارے نور میں نور اللہ کرے جا رہے ہیں. الحمدللہ اب تک 10,570 لوگ میرے پاس مسلمان ہوئے, تو بڑے بڑے اس میں پنڈت ہیں, پادری, وہ سوال کرتے ہیں بھائی کس توحید کی, کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ ایک جگہ میں گیا, شیخ وہ کہتا کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ یہ والے کی, یہ والے کی, یہ والے کی, ایسے کہتے. میں نے کہا میں نہ اس کی کرتا ہوں, نہ اس کی کرتا ہوں, نہ اس کی کرتا ہوں. میں کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق کیا ہے. وہ یہ والا ہے تو وہ ٹھیک ہے, یہ والا ہے تو وہ ٹھیک ہے. سرچ کر لو آپ, جو سا ٹھیک ہے اس کو مان لو. یہاں سے شروع کرتے, وہ پھر درباروں کے شرک کی ایسے باتیں کرتے ہیں, تو ان کے بارے میں جب ایسے بات ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آتی ہے بھئی اسلام حقیقت میں کون سے لوگ صحیح مسلمان ہیں, پھر وہ اسلام قبول کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے اس لیے الگ فرمایا وَآتَيْنَا عیسیٰ ابن مریم البینات وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. ڈرائیور صاحب اللہ فرماتے ہیں میں نے ابن مریم جناب عیسیٰ علیہ السلام کو, جناب عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دی ہیں, اور جناب جبریل علیہ السلام سے اس کی مدد کی ہے. اس کے سوا وہ کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی ہیں, جبریل علیہ السلام سے اس کی مدد کی ہے, واضح نشانیاں یعنی معجزات عطا کیے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں. سے کیا مراد؟ اللہ کا بیٹا نہیں ہے, اللہ کو یہ شعبہ نہیں ہے, وہ کسی کا باپ نہیں, کسی کا بیٹا نہیں ہے. اس لیے الگ سے کہا. اب فضیلتوں کی بات آ جائے, یہاں کیوں اللہ نے یہ بات بتائی؟ اللہ تو خالق و مالک ہے, اسے پتا ہے کہ یہ لوگ کیا کیا کریں گے. مجد ہے نا اس کا, خالق ہے. آج کے دور میں آپ دیکھ لیں, کبھی کسی مسلمان کو, ادنا سے ادنا مسلمان, اس کو آپ نے دیکھا ہے کسی غیر مذہب کی کتاب کو جلایا ہو اس نے؟ کسی غیر مذہب کے معبد خانے کو گرایا ہو اس نے؟ کسی غیر مذہب کے مذہبی پیشوا کی توہین کی ہو؟ کبھی دیکھا کوئی مسلمان؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جانتے ہو کیا وجہ ہے؟ نہیں جانتے نا؟ او میرے بھائیو, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تربیت قرآن اور حدیث نے کی ہے, علماء حق نے کی ہے, اور صحیح قرآن صحیح حدیث ہمارے تک پہنچایا ہے. اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان نے ہمیں بتلایا ہے کسی جب جنگ بھی ہو تب بھی آپ نے غیر مذہبوں کے معبد خانوں کو نہیں توڑنا, ان کے معبد خانوں کا احترام کرنا ہے, ان کے راہبوں کا, ان کے علماء کا, ان کے مذہبی پیشواؤں کا احترام کرنا ہے, ان کو قتل نہیں کرنا, مارنا نہیں ہے, ان کی بے عزتی نہیں کرنی جنگ کی حالت میں بھی. اس لیے اسلام نے, قرآن و سنت نے تربیت کی ہے مسلمانوں کی. اس لیے آپ کو کوئی مسلمان کسی غیر مذہب کا گستاخ نہیں ملے گا, بدتمیز نہیں ملے گا. اس حوالے سے ڈرے گا, بلکہ جتنا ان پڑھ ہوگا اتنا زیادہ ڈرے گا. کس سے؟ اللہ سے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جہالت میں جہالتیں کرتا رہے, ڈرتا شرک کرتا رہے, یہ دوسری بات ہے, لیکن ڈرے گا ضرور.
اسی ڈر کی وجہ سے چاہے شرک ہی کرے، اللہ شرک سے محفوظ فرمائے۔ اب آ جائیں دوسری طرف، آپ نے ایک بچے کو مدرسے میں بھیج دیا، اسی آیت کے حوالے سے یہ ساری بات ہے، سمجھنا ذرا اس کو۔ ایک بچے کو مدرسے میں بھیجا، وہ کیا کرے گا؟ والدین سے ڈرے گا۔ قرآن نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وہ احسان کرے گا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کے لیے دعائیں کرے گا رحمت کی، اللہ بچپن میں انہوں نے ہمیں رحمت اور شفقت سے پالا، تو ان پہ رحم فرما، شفقت کر، ان کو معاف کر دے۔ بڑوں کا ادب کرے گا، چھوٹوں سے پیار کرے گا، ماں باپ کے سامنے ادب سے کھڑا ہوگا، کوئی بد نصیب نہ ہو۔ تو جو دنیاوی تعلیم والا ہوگا، دینی تعلیم والے سے ماں باپ نہیں ڈریں گے، ماں باپ روب سے رہیں گے، سردار بن کے رہیں گے۔ مولوی کے ماں باپ مولوی کے اوپر سردار ہوتے ہیں، کہ اس نے ادب پڑھا ہوتا ہے، قرآن و حدیث پڑھا، اسے پتا میرے ماں باپ میرے سرتاج ہیں، میں ان کا غلام ہوں، یہ میرے مالک ہیں ہر چیز کے، یہ میرے لیے دنیا میں بھی راحت ہیں، آخرت میں بھی راحت ہیں۔ اور جو دنیاوی تعلیم والا ہے اس سے ماں باپ ڈریں گے۔ ہمارا بچہ صاحب ثروت ہو گیا ہے، ہمارا بچہ طاقتور ہو گیا، بڑا پڑھا لکھا ہے، غصے والا ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے، اس کے بعد مال و دولت ہے۔ اگر عالم دین ہے تو وہ ارب پتی بھی ہوگا تو ماں باپ کا تابع دار ہوگا۔ کیوں؟ اس کی تعلیم انگریزی ہوئی ہے جو کفریہ تعلیم ہے، اس کی تعلیم وہ ہوئی ہے جو تعلیم ربانی ہے، جو انبیاء کی تعلیم تھی، جو اللہ نے اپنے پاکیزہ بندوں کو عطا کی ہے، وہ اس کی تربیت تعلیم ہوئی ہے۔ اگر آپ ایک بچہ ورکشاپ میں چھوڑ دیں، گالی گلوچ ہوتا ورکشاپ میں، وہ کیا گالیاں دے گا نا، ہر بات بات پہ گالی دے گا۔ دوسرا بندہ ایک مدرسے کا بچہ ہے یا اسکول کا ہے، وہ گالی گلوچ نہیں کرے گا، اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے۔ اس لیے قرآن نے ہماری تربیت کی ہے، قرآن نے ہمیں بتایا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس کے لیے اللہ نے بتایا کہ آپ نے ان پہ ایمان رکھنا ہے، اللہ کے، اس کے فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ، قیامت کے دن پہ، اچھی بری تقدیر پہ۔ غیر مسلم کیوں کرتے ہیں آئے دن؟ آج ہی اب تو پاکستان میں بندے نے نماز پڑھی، کیسی گستاخی کی ہے، پتہ نہیں کتنے پیسے لے ہوں گے اس میں۔ یہ این جی اوز کام کر رہے ہیں نا یہودیوں کے، مسلمانوں کے بھیس میں۔ ایک اور بات بتاؤں، آپ نے ویڈیو دیکھی، قاری صاحب بچوں کو مار رہا ہے اور کہتے ہیں بڑا ظالم قاری، بڑا ظالم قاری۔ اس کے پیچھے کیا محرکات میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ او بھائیو، ڈیرہ غازی خان کی مسجد میں 30 سال ایک یہودی خطیب رہا، 30 سال، پکڑا گیا۔ پھر انگلینڈ میں ایک بہت بڑا ان کا ایسے یونیورسٹی ہے جہاں وہ کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، اپنی طرف سے گڈ مڈ اس میں کرتے ہیں۔ جیسے مرزا قادیانی کو تیار کیا، کوئی کرتا ہے غصہ تو کرے، میں تو حق بتاتا ہوں، جیسے احمد رضا خان بریلوی کو تیار کیا، انہوں نے کیا کیا؟ پجاری بنایا، ایک نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جھوٹا کذاب آدمی، ایسے وہ تیار کرتے ہیں۔ میں واقعہ بتاتا ہوں، اختر آباد میں نا وہ ایک مدرسہ، عیسائیوں کا مدرسہ ہے، عیسائیوں کا جامعہ ہے، ایک مدرسہ ہے۔ اس کا جو پادری تھا نا میرے ساتھ جھگڑ پڑا کہ وہاں کا 8 چک کا وہ جو صدیق مانو تھا نا، بدماش 10 نمبریہ، وہ میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا۔ آیا تو مجھے مارنے کے لیے تھا، قتل کرنے کے لیے، لیکن میں نے اسے کہا کہ میری بات سن لو، اگر ٹھیک نہ لگے تو مجھے قتل کر دینا۔ کہتا سنا، میں نے کہا نہیں، اپنی بائبل لے کے آؤ۔ وہ اپنی بائبل لے کے آیا، میں نے اسے حوالے دیے نا، پڑھا لکھا آدمی تھا ویسے۔ اس نے پادری کو بٹھایا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ پادری بولے، انہوں نے کہا 10 بتا یہ کیا ہے، ورنہ تو گولی مار دوں گا۔ پادری نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، بائبل کہتی ہے۔ کس کی پیروی کرو؟ فرقلی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کہتا پھر چکر کا آیا، پسوڑی کا دی ہے، مسلمان ہو گیا۔ تا
دم آخر تک جامعہ مسجد 8 چک والی اخترآباد میں وہ امیر رہا مسجد کا. چھوٹی سی مسجد شہید کر کے بہت بڑی مسجد بنائی. فوت ہو گیا. دعا کرو اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے. یہ وہ لوگ ہیں جب کفر پہ ڈٹتے ڈٹ جاتے, جب اسلام پہ آتے ہیں, جیسے سردار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو کیا ہوا, انہوں نے وہ پادری صاحب نے بندے تیار کیے, بیٹو صاحب خود اس نے مولویوں والا لباس پہنایا ایک بندے کو, عیسائی کو, بچوں کو ٹوپیاں پہنائی, اس طرح کے مسلمانوں والا لباس, اندر صفیں بچھائی. کرنے کے بعد ویڈیو بنا کے جاری کرتے ہیں, ظلم والی, بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. میں نے وہ پہچان لیا. نیا نیا موبائل اس وقت نیٹ والا شروع ہوا تھا. میں نے چاچا صدیق مانو کو فون کیا. میں کہا چاچا صدیق تیرے جڑا چوڑا ہے نا 8 چک دا انہیں کام پاتا ہے. کیا ہوا؟ میں کہا یہ ہوا. روڈ پہ نکال کے اس کو پھنٹا لگایا, بھاگ گیا, چھوڑ گیا تھا اخترآباد, آج تک نظر نہیں آیا. اس کی جگہ پہ کوئی اور آیا. پھر بات کو سمجھ گئے ہوں. اس طرح ویڈیو دیکھ کے علماء کے متعلق بدگمانی نہ کیا کرو. چلو مان لیا کوئی ایک بندہ اس سے غلطی ہو گئی تو سارے تو نہیں غلط ہوتے. اب جگہ جگہ نبی کی شان میں گستاخیاں کیوں ہوتی ہیں؟ علماء میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے جو میں نے آج بیان کی, اس کے مطابق جو میرا بیان چل رہا ہے. آج ہی کسی پادری نے قرآن پاک کو آگ لگا دی. آج کیا ہوا؟ آج سویڈن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں, گالیاں دی گئیں. آج نماز کا مذاق اڑایا گیا. آج کیا ہوا؟ فرانس میں جعلی خاکے یا کارٹون بنائے گا, معاذ اللہ استغفر اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کارٹون بنا کے کی گئیں. پورٹریٹ لگائے گئے سرکاری عمارتوں پہ, فلاں ملک میں جناب اخبار پہ یہ آج یہ جی فلم بنا دی گئی. یہ ہوتا کیوں ہے؟ پتہ کیوں ہوتا ہے؟ نہیں پتہ. بات الگ ہے, میں ساری بتا چکا ہوں. یہ علماء حضرات سمجھ چکے ہوں گے. تربیت کی بات جو میں نے بتائی ہے, قرآن نے تربیت کی ہے کہ مسلمان توہین نہیں کرتے. اب بائبل کی طرف آتے ہیں. انہوں نے حضرت یسوع عیسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ خدا کا بیٹا, پھر خدا بنا دیا. حالانکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا, پھر ان کو بڑھاپے میں جا کے چھوٹی بیگم سے ایک بیٹا دیا, پھر اس کو ایک بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام کو, پھر اسماعیل کے بیٹے کو بیٹا دیا. کوئی نبی نہیں ہے اسماعیل کے علاوہ. سلسلہ چلتا رہا. ادھر ان کے 8 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام سارہ بی بی سے ہوا, اور جو بڑی بیگم تھی ابراہیم علیہ السلام کی, ان کو اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام ایزک بھی ہے, اسحاق بھی, صحیح نام اسحاق ہے عربی میں, عبرانی میں ایزک ہے, سریانی میں اسحاق ہے, اور عربی میں اسحاق ہے علیہ السلام. ان کے ہاں بیٹا ہوا یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں, ایک نبی ہے یوسف علیہ السلام. سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. ایوب علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, آخر پہ جا کے عیسیٰ علیہ السلام. اللہ نے 80,004 پیغمبر پیدا کیے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق سے. کتنے؟ 80,004 پیغمبر. ان پیغمبروں میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو پہلے کنویں میں گرایا, وہاں سے نکال کے لے گئے, مصر میں بولی لگی. اس کے بعد اس کا پیسے لے لیے چچیرے بھائی نے, مالک بن زار نے, جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی ان میں سے تھا. تو بعد میں پتہ چلا یہ تو میں اپنے چچا زاد بھائی کو بیچ آیا. جا کے وہ توتی فار کو پیسے واپس کر دیے, لیکن توتی فار نے یوسف علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا تھا. اس نے کہا نہیں میں یہ نہیں دوں گا, زلیخا کو گفٹ کر دیا. کیا ہوا؟ جیل میں گئے. اللہ نے اسے مصر کا پہلے وزیر خزانہ بنایا, وزیر زراعت بنایا, پھر وزیر خزانہ بنایا, پھر مالک و مختار مصر کا کر دیا. وہ مصر جہاں وہ جو کہتے تھے یہ عبرانی غلام ہے, اللہ نے بادشاہ سمیت ملکہ سمیت سب کو ان کا غلام بنا دیا. ان کو پھر انہوں نے آزاد کر دیا. یہ فضیلت کس نے دی؟ یہ افضلیت کس نے دی؟ یہ بلندی مرتبہ کس نے دیا؟ میرے رب نے دیا. اگر ہم اس کو بڑھانا چاہیں تو کیا ہوگا بھلا؟ ہم کافر ہو جائیں گے. اس کو کم کرنا چاہیں تو کیا ہوگا بھلا؟ ہم کافر ہو جائیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی باری آئی.
ان کے باپ داؤد علیہ السلام کی باری اللہ نے کتاب دی زبور. کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا. پھر اللہ نے ان کے بیٹے کو دنیا کا بادشاہ بنا دیا تمام مخلوقات کے اوپر. ہوائیں ان کا حکم مانتی، دنیا کا 3 دن میں چکر لگاتے، صبح کا ناشتہ روز سری نگر مصر ادھر آ کے کشمیر میں کرتے، ظہر کی نماز بیت اللہ میں پڑھتے، عصر کی نماز جا کے شام میں پڑھتے، مغرب بیت المقدس میں پڑھتے. لیکن اس کو نہ ہم گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں. یہ مرتبے کس نے دیے؟ میرے رب نے دیے. اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے 80,004 پیغمبر دیے. کتنے؟ ایک نہیں، 80,004 پیغمبر. یہ مرتبہ کس نے دیا؟ میرے رب نے دیا. اب آئیں اسماعیل علیہ السلام کی طرف. اسماعیل علیہ السلام کی 20ویں پشت میں جا کے اللہ نے ایک نبی پیدا کیا، محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا، جاگ رہے ہیں آپ. ماشاءاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوئی نا بات. تو اللہ نے اسے کیا؟ امام کائنات بنا دیا. جسے بائبل مقدس کتاب مکاشفہ باب نمبر 12 آیت نمبر 16 میں کہا اس کا نام فرقلیت ہوگا، آسمان پہ پرکلتوس کہا جائے گا. یعنی وہ تعریف کیا گیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. پرکلتوس یعنی احمد ہوں گے. یہ مرتبہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. ہم اس کو کم نہیں کر سکتے نہ بڑھا سکتے ہیں. یہ اللہ نے مقام ہمیں بتا دیے، اس لیے کبھی کسی مسلمان نے کسی کی توہین نہیں کی. عیسائی کیوں کرتے ہیں جگہ جگہ کارٹون کیوں بناتے ہیں؟ ان کی تربیت ورکشاپ والے بچے کی طرح ہوئی ہے. ان کی تربیت ورکشاپ والے بچے کی طرح ہوئی ہے. کیسے؟ قرآن نے ہمیں یہ بتایا، ہم نے عمل کیا. حدیث نے ہمیں کہا، ہم نے عمل کیا. اب ان کی تربیت کس نے کرنی ہے؟ بائبل نے. کس نے کرنی ہے؟ بائبل کس کو کہتے ہیں؟ مجموعہ ہے 3 کتابوں کا، بلکہ 4 کا. ایک پہلی کون سی ہے؟ تورات. دوسری کون سی ہے؟ زبور، حضرت داؤد علیہ السلام پہ. تیسری کون سی ہے؟ صحیفہ سلیمان علیہ السلام، غزل الغزلات. چوتھی کون سی ہے؟ انجیل مقدس. لیکن کتابیں 3 ہیں، تورات، زبور اور انجیل. انہوں نے چوتھا صحیفہ سلیمان علیہ السلام شامل کیا ہے. کتابیں 3 ہی ہیں، تورات، زبور اور انجیل. انہوں نے اس کی تربیت کی. کس نے؟ تورات مقدس، کتاب پیدائش. اس میں کہتا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام اپنی پھپھی کے پاس تھا، ماموں کے پاس تھا. ان کی بھیڑ بکریاں پالی، بکریاں جو اچھی تھی سنبھالی. وہ دھوکے بازی تھے، اپنے ماموں کو دے دی، اس کی اچھی بکریاں لے گئے. جب وہ کتاب پیدائش باب نمبر 34 میں یہ پڑھ کے دیکھ لیں، آیت نمبر 16 ہے. کون؟ اب یہ یہودیوں کا مربی گالی دے رہا ہے کس کو؟ اپنے جد امجد کو، اپنے پیغمبر کے، جس کا ہیکل سلیمانی تیار کرنے کے لیے وہ دنیا کو تہس نہس کرنے پہ ہے. اس کے متعلق کیا کہتا ہے ان کی جد کو؟ کہ انہوں نے ماموں سے دھوکہ کیا اور انہوں نے اپنے ماموں کا کمر بند بھی چوری کیا. کتاب پیدائش تورات مقدس باب نمبر 34 آیت نمبر 16. اور دھوکہ دہی سے اچھی بکریاں لے گیا، ان کو کنگال کر گیا. کون؟ اللہ کا نبی حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام. کون یعقوب؟ بنی اسرائیل کی جد ہے وہ. بنی اسرائیل کے انبیاء کی جد ہے وہ. بنی اسرائیل کے انبیاء میں ابو الانبیاء ہے وہ. بنو اسرائیل کے انبیاء کا جد الانبیاء ہے وہ. مجموعی طور پہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. آگے چلو. آگے کہتا ہے کتاب پیدائش میں باب نمبر 33 میں کہتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے گھر سے نکالا گیا. میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟
میں نے پہلے انبیاء کی شان بیان کی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس۔ میں نے پہلے انبیاء کی شان بیان کی ہے، اب بتا رہا ہوں کہ وہ ان کی تربیت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس کے باپ نے اپنے گھر سے آوارہ کیا، نکال دیا، تو اپنی بہن سے کہتا ہے، سارہ سے، اپنی بہن سارہ کو کیا کہتے ہیں؟ بہن بنا دیا، جو ان کی بیوی ہے۔ جو ماں سے نہیں ہے، باپ سے ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ان پڑھ سے ان پڑھ بندے کو بھی پتا ہے کہ اولاد کا سکا پن باپ کی طرف سے ہوتا ہے، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے۔ اگر 4 مائیں ہیں نا، باپ ایک ہے، وہ اولاد سوتیلی نہیں ہے، آپس میں سکے بہن بھائی ہیں، سوتیلے نہیں ہیں، ایک درخت کا بیج ہے، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے۔ اگر ایک بندے کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کسی اور شوہر سے اولاد لے کے طلاق ہو گئی یا فوت ہو گیا، ادھر سے آگے اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، تو اس کی پہلی اولاد وہ سوتیلی کہلائے گی، لیکن شادی اس کی بھی اس شوہر کے اولاد سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے اس سے نکاح کر لیا، وہ اس کے بہن بھائیوں کی لسٹ میں آ گئی، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے شیخ۔ تو وہ کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام ان کے متعلق کہا کہ سارہ ان کی بہن تھی، جو باپ سے سکی تھی، ماں سے سوتیلی تھی، یہ بائبل کہتی ہے۔ اور جب ان کے باپ نے ان کو گھر سے نکالا تو اس نے کہا کہ سارہ تو میرے ساتھ چل، اور یہ مجھ پہ مہربانی کر، اس میں سے کوئی الفاظ میرا ذاتی نہیں، سب بائبل کے، اور مجھ پہ مہربانی کر کہ تو میری بیوی بن کے رہ، جب لوگ پوچھے تو کہنا ہم بہن بھائی ہیں، آگے پیچھے میاں بیوی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کی تربیت کس نے کی؟ بائبل نے۔ کتنا بڑا بہتان۔ آگے میں نے ایک پادری سے پوچھا، کتاب استثناء بائبل مقدس تورات میں ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، کہ جو اپنی ماں سے معاشرت کرے، جو اس کی باپ کی بیوی ہو، سکی ماں بے شک نہ ہو، وہ بندہ لعنتی ہے۔ تورات کہتی ہے کہ وہ لعنتی ہے، اس پہ کہو آمین۔ تورات کہتی ہے۔ آگے کہا جو اپنی بہن کے ساتھ کرے، چاہے اس کے باپ سے ہو چاہے ماں سے ہو، وہ لعنتی ہے، یعنی جہنمی ہے۔ اللہ کی طرف سے اس پہ لعنت، جس پہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے وہ جنتی تو نہیں ہو سکتا نا۔ میں نے کہا بتاؤ تجھے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق وہ سچ ہے یا یہ سچ ہے؟ میں کہتا ہوں تمہاری کتاب تحریف شدہ ہے، ڈیڈ ہے، ایکسپائر ہے، اللہ نے اسے منسوخ کر دیا۔ تم کہتے ہو نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو یہ سچ ہے یا وہ سچ ہے؟ بتاؤ کیا سچ ہے؟ ایک بات ہی ٹھیک ہوگی نا، یا تو ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ زانی بنا دیں گے، بہن کے ساتھ نکاح، جو کہ جائز ہی نہیں ہے، یا پھر کہیں گے کہ یہ تحریف شدہ ہے۔ اور پادری صاحب کو سمجھ آ گئی اس بات کی۔ اسحاق گل پشاور کا بشپ تھا، الحمدللہ مسلمان ہو گیا، آج کل چونکہ امر سدو اس کی رہائش ہے۔ اس بات کی سمجھ آ گئی، آپ لوگوں کو پتہ نہیں آئی ہے نہیں، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ آگے چلیں ذرا، آگے وہ مجموعی طور پہ کیا کہتا ہے؟ مجموعی طور پہ کتاب پیدائش اولڈ ٹیسٹامنٹ، کتاب تواریخ باب نمبر 22 آیت نمبر 19 میں کہا کہ کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا، ایک روح نکل کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں جاؤں گی اور اس کے سب نبیوں کو بہکاؤں گی۔ خداوند نے کہا جا تو ایسا ہی کر، تو ان سب نبیوں پہ غالب آ جائے گی اور ان کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن کے داخل ہو جا۔ جا، میں نے تیرے سارے نبیوں کے حق میں بدی کا حکم لکھ دیا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ جن کی تربیت یہ ہوئی ہو انبیاء کے متعلق، میں نے کہا پادری سے اگر نبیوں کی حالت یہ ہے تو آپ پکیزہ کہاں سے آ گئے؟ کیوں جی؟ اگر یہ وہ تواڈے مسجد دا امام ہی گندا ہے تو تسی کتھوں چنگے ہو گئے جی؟ سوچن والی گل ہے نا۔ میں کہا تسی سارے انبیاء دے متعلق آپ کی بائبل یہ کہتی ہے، آپ کہاں سے اچھے ہو؟ آپ اچھے ہیں۔ میں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ایسے ہی مان لیتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں۔ میں کہا مان لیا۔ میں کہا یار چلو ٹھیک ہے، تو اپنی بہن کے ساتھ نکاح کر، سارا خرچہ میں دیتا ہوں۔ پادری سیمبی ڈی این اس کا نام تھا، اکاڑے کا سب سے بڑا پاسٹر تھا،
اور پادری ماتو ابھی زندہ ہے، سیمیڈین فوت ہو گیا، بابا ڈین بولتے تھے اسے۔ مناظرہ ہار گیا تھا، بائبل میں لے آیا تھا، آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ پادری ماتو اٹلی کا پادری ہے، چھیچا ککاڑے میں بہت بڑی یونیورسٹی اس نے بنا رکھی ہے، وہ بھی ساتھ تھا۔ میں نے کہا تم ایسے کرو، اپنی بہن سے نکاح کرو، سارے خرچے میں ادا کرتا ہوں، کتنے تولے سونا ڈالنا ہے میں وہ بھی ڈالتا ہوں، جہیز بھی کھل کے اس کو دیتا ہوں، آپ کو بھی مال و دولت دیتا ہوں، سگی بہن کے ساتھ نکاح کرو۔ معاذ اللہ، یہ غصہ، اللہ معاف کرے، توبہ توبہ توبہ۔ میں کیا خدا معاف کرے، توبہ توبہ؟ تو ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، بنی اسرائیل کی جد بھی انہی میں سے پیدا ہوئی، اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل کے سارے انبیاء، ان کے متعلق تیری تورات یہ کہتی ہے، تیری کتاب تواریخ یہ کہتی ہے، تیری کتاب استثناء یہ کہتی ہے، بائبل مقدس اولڈ ٹیسٹمنٹ یہ اس پہ حردہ سرائی کرتی ہے۔ تم پاکیزہ ہو، وہ انبیاء کے جو جد تھی وہ کیا تھے؟ ہمیں نہ ان باتوں کا علم ہے، نہ ہم ان باتوں کی سمجھ ہے۔ اگر یہ تربیت ان کی ہوتی جو قرآن نے کی ہے تو آج کوئی بندہ نبی کو کسی کو گالی نہ دیتا اور کسی نبی کی شان میں گستاخی نہ کرتا۔ آج فرانس والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں نہ کرتے۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں یہ جو بل مسترد ہو گیا ہے، اس کو ایکٹیو کرنے کی باتیں نہ ہوتی، اس کو سندھ حکومت پاس نہ کرتی۔ ہمیں تو صرف اتنا ہی معلوم ہے۔ تو میرے برادر، میری بات کا لب لباب یہی ہے، دنیا میں بھی گستاخ ہونے سے بچو اور اللہ کی گستاخی سے بچو۔ علماء کا احترام کرو، علماء کی قدر کرو، جو انبیاء کے وارث ہیں، جو انبیاء کے جانشین ہیں، اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ مصلی رسول کی جو گدی ہے، جو رسول کی گدی ہے، اس کے جانشین ہیں، اس گدی پہ بیٹھتے ہیں، امام کائنات کے جانشین ہیں۔ ان سے استفادہ حاصل کرو، ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، نہ کہ بائبل کی طرح کے گستاخ لوگ جو مانتے ہیں ان طرح کے گستاخ نہ بنو۔ میں نے ہمیشہ اس کا جواب کیسے دیا؟ جب یہ معاملہ پیش آتا تو میں نے اس کا جواب کبھی، اب ویڈیو آتی ہے نیٹ پہ، جی فلاں نے یہ دیکھیں ذلیل کتا قرآن کو آگ لگا رہا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ وہ کوئی انڈیا کا شیئر بھی نہیں بولا، شیئر کرو اس کو، ان لوگوں کو بتاؤ، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچاؤ یہ پیغام۔ کبھی صحابہ نے ایسا کیا تھا؟ پوچھیں میرے شیخ سبقت اللہ صاحب آ گئے، ماشاءاللہ، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، محقق آدمی ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کے علم میں عمل میں برکت دے۔ پوچھیں ان سے کبھی کسی صحابی نے یہ اس طرح اشاعت کی تھی؟ نہیں کی تھی۔ ہم ویڈیو شیئر کرتے ہیں، بھائی یہ جو بندہ یہ ویڈیو بنا رہا ہے، شیخ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو شیئر کرو آگے، وہ بے غیرت انسان خود کیوں نہیں اس کو مارتا؟ سوچنے کی، ذرا سوچنے کی سینس کی بات ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے، سوچو ذرا۔ وہ آپ کو کہہ رہا ہے زیادہ سے شیئر کرو، اس سے بندہ پوچھے بھائی تو نے کیوں نہیں اس کو روکا، تو نے ویڈیو بنا کے شیئر، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ سارا ایک چکر ہے فراڈ یہود و نصارہ کا، مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے دعوت و تبلیغ کے کام کو تیز کرو۔ وہ آپ کے سامنے یہ گستاخیاں کرتے ہیں، آپ ان کو دعوت اسلام پیش کرو، ان کی بستیوں میں اسلام لے کے جاؤ، تاکہ وہ کافر رہی ہی نہ جو گستاخی کرے، وہ کفر ہی ختم ہو جائے، کفر کا بیج ہی مار دو۔ جب سندھ حکومت کے یہ 2016 میں بل پاس کیا تو سندھ کا سب سے بڑا پنڈت، اس نے ایسے ہی وہاں ہائی کورٹ میں پیشی ہوئی تو میرے سے کہنے لگا آپ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں، یہ بل پاس ہونا چاہیے۔ میں کہا اسلام کے خلاف؟ اس ریاست میں جس کو 17 سال کے نوجوان نے فتح کیا اور 18 سال پہ پابندی لگا رہا ہے، اور وہ بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں سید ہوں، وہ تو گستاخ ہے۔ اگر وہ سید ہے تو اس کا نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اس کا دادا جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دادا ہیں، تو جو بندہ اپنے دادا کی توہین کرے اور نانا کی توہین کرے، کیا وہ اس کی جد کہلا سکتا ہے کہ میں اس کی نسل میں سے ہوں؟ یہ تو خود گستاخ ہے۔ میں کہا اسلام سچ ہے،
میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتا میں آپ سے مناظرہ کروں گا. میں نے کر لو مناظرہ، لیکن یہ ہے کہ اسٹام لکھ کے نا عدالت میں ہوگا سب کچھ. کہتا ٹھیک ہے، میں ہار گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا، اور آپ ہار گئے تو ہندو. میں کہا نا، یہ بھی بات میری سمجھنا ذرا. شیطان کے گلے میں لعنت کا طوق کیوں پڑا؟ تکبر کی وجہ سے، انکاری کی وجہ سے. میں نے کہا میں نے نہیں ہونا ہندو اگر میں ہار گیا. کہتا کیوں؟ میں کہا اس لیے کہ اسلام سچ ہے، اسلام حق ہے. میرا علم ناقص ہو سکتا ہے، اسلام تو حق ہے. میرے علم میں کمی ہے، میرا علم ناقص ہو سکتا ہے، اسلام تو سچ ہے. ہو سکتا ہے میں بہتر ترجمانی کر کے پیش نہ کر سکوں، میں خطا کر جاؤں، کہیں سے بھول چوک ہو جائے، لیکن اسلام تو سچ ہے. میں کیوں تیرے کفر کو قبول کروں؟ تو ہار گیا تو تجھے کرنا ہوگا. کہتا چلو اسی بات پہ آ جاؤ. بڑا گھمنڈ تھا اسے. پاکستان کا سب سے بڑا پنڈت تھا، ہری چاند اس کا نام. ڈاکٹر رمیش کمار کا فرسٹ کزن تھا، اور راجہ دہر کے خاندان سے ہے. آج بھی زندہ ہے، ملنا چاہیں مل سکتے ہیں، مجھ سے نمبر لے لیں، اس سے ملے. ماتلی، سندھ کی تحصیل ماتلی ہے، ٹھٹھا اور بدین کے قریب ہے. بدین سے پہلے آتی ہے وہ، ٹھٹھا کے آگے. اس کی جناب عدالت میں سول جج کے سامنے یہ مناظرہ ہوا. اس نے حوالے اپنے پیش کیے، میں نے اسے حوالہ پیش کیا کہ تیری کتاب سے میں ایک حوالہ دیتا ہوں. کہتا یہ شک قمر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہا میں حوالہ دیتا ہوں تجھے. شک قمر کیسا ہوا؟ کیسے ہوا؟ کتاب وید باب نمبر 22 سوگت نمبر 24 ادھیائے نمبر 11 شلوک نمبر 15 پوران نمبر 725 بوشیہ پوران نمبر 11 مطبوعہ 1854 مصنف دیانندی سوامی کہتا ہے کہ 14ویں کا چاند جو چمک رہا تھا، پوری آب و تاب سے چاند روشن تھا. چاند پوری آب و تاب سے روشن تھا، اور مہاراجہ کرشنا اپنے محل کی چھت پر اپنی مہارانی کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا. یہ کون کہتا ہے؟ ہندوؤں کی کتاب ویدک. اور دیکھتا ہے کہ اچانک چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. بڑا پریشان ہوا، تالی بجائی، دربان آیا، پوچھا کیا بات؟ کہتا ابھی وزراء عمراء سلطنت کو بلاؤ، ابھی دربار منعقد کرو، اور شہر کے نجومی بلاؤ، شاہی جوتشی بلاؤ. سب کو بلایا گیا، دربار منعقد کیا گیا. پوچھا اپنے وزیروں سے یہ کیا ہے؟ وزیر تو وہ نہ ہمارے جیسے زرداری صاحب کو کلو واللہ نہیں آئی، ملک رحمان کو نہیں آئی. وہ بلوچستان کا ایک ناظم کا الیکشن لڑا، پوچھا آیت الکرسی، کہتا سائیں لا الہ الا اللہ، کہتا سورہ فاتحہ، کہتا بسم اللہ، کہتا سائیں سنا، اور کہتا سائیں مذاق نہ تھی ہو نا، مذاق نہ کرو، ایسا سیاسی لوگ تھیں. بندہ جوتا اتار لے اندر اتنے پہ جا کے بھول جائے، پھر شروع سے ہو جائے. جو مسلمان ہے بسم اللہ بھی نہیں آتی. اس طرح کے تو وزیر ہیں ہمارے، اس طرح کے ان کے وزیر تھے. کسی کو نہیں پتہ چلا. نجومیوں سے پوچھا نہیں، خیر جوتشیوں نے اپنی ہڈیاں مہرے پھینکے. انہوں نے کہا کیا جی؟ انہوں نے کہا کہ مہاراجہ کرشنا ماروتھل کی ریاست تامل دیپ کے شہر شمبل گرام میں آئے گا، جس کی ماں کا نام سومتی ہوگا، باپ کا نام وشنو ویش ہوگا، اور وہاں آئے گا یمن کا رہنے والا ایک حبیب نامی آدمی. اس سے کہے گا اگر تو واقعی مہارشی ہے، واقعی کلکی کو اتار ہے، آخری پیغمبر ہے، مہارشی سب سے بڑا خاتم النبیین ہے، اس کی ماں کا نام سومتی آمنہ ہوگا، باپ کا نام وشنو ویش عبداللہ ہوگا. شمبل گرام، شمبل میں نا امن کا استحان، گرام میں نا دار الامن، یعنی بلد امین. تورات نے کہا فاران، زبور نے کہا بکہ، قرآن نے کہا بھی بکتا مبارکن، اور ہندوؤں کی کتاب کیا کہتی؟ شمبل گرام. شمبل میں نا امن کا استحان، گرام میں نا دار الامن، بلد امین، امن والا شہر. وہاں آئے گا اور وہ کہے گا کہ واقعی تو کل کی اتار ہے، تو چاند کی طرف اشارہ کر دو، ٹکڑے ہو جائے، ہو گیا تو میں مان لوں گا. کہتا وہ آ چکا ہے مہارشی، اس نے اشارہ کیا ہے، جو رات والا ہوگا، بڑا ہی بردبار ہوگا، بڑا پہلوان ہوگا. عرب کا سب سے بڑا پہلوان کس نے بچھاڑا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حبیب یمنی نے سوال کیا تھا، آپ نے اشارہ کیا.
اور وہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ مہاراجہ کرشنا نے پہلے تحفے بھیجے، پھر خود گیا مکہ، گیا جا کے تصدیق کی، پتہ چلا یہی مہارشی کلکی اتار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بھگوان کا کلکی اتار۔ اس نے سنسکرت میں بھگوان کہا، ہندی میں ایشور کہا، پرمیشور کہا، گرمکھی میں رب کو اوم کہا، فارسی میں رب کو خدا کہا، زرتشتی میں رب کو ہورمزدہ کہا، انگلش میں رب کو گاڈ کہا۔ قرآن نے کہا رب، رحمان، رحیم، یا حیو یا قیوم۔ قرآن نے کہا رحمان، اس نے کہا بھگوان، اس نے کہا کلکی اتار۔ قرآن نے کہا خاتم النبیین، آخری پیغمبر، امام اعظم، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کارا رم ہوگا آسمان پر، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو وہ ہے، کہا کہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کر لیا۔ وہاں سے واپس نکلتے ہوئے یمن کے قریب سمندر کے کنارے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ آج بھی اس کا مقبرہ، جو علماء وہاں جاتے ہیں ان سے پوچھیں آپ، قاری سید صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں، راجہ ہندوستانی کے نام سے۔ میں نے اس کی ویڈیو منگوا کے باقاعدہ نیٹ پہ تھی، راجہ ہندوستانی۔ وہ کیا تھا؟ ہندوستان کا بادشاہ تھا، جس نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ کون بتاتا ہے؟ ہندوؤں کی کتاب وید۔ جب میں نے بتایا الحمدللہ اس کو سمجھ آئی، وہ بندہ مسلمان ہو گیا اللہ کے فضل سے، آج بھی مسلمان ہے۔ اور 446 لوگوں کے ساتھ اس ہری چند نے کلمہ پڑھا۔ تحصیل ماتلی سندھ کی 2017 کو، تحصیل ماتلی سندھ میں سول مجسٹریٹ کی عدالت میں اس نے کلمہ پڑھا اپنی پوری کابینہ کے ساتھ اور سارے قبیلے کے ساتھ، الحمدللہ مسلمان ہے۔ ہمیں اس کفر کو اس طرح بوچھاڑنا ہے، نہ کہ وہ گالیاں دے تو ہم بھی گالیاں دیں، وہ گالیاں دے تو ہم دکانوں کو آگ لگا دیں، وہ گالیاں دے تو ہم رکشے جلا دیں، وہ گالیاں دے تو ہم بسیں جلا دیں، وہ گالیاں دے ہم روڈ بلاک کر دیں، مریضوں کو، مجبوروں کو، مسافروں کو پریشان کریں۔ یہ نہیں ہے معاملہ۔ ہاں احتجاج کرنا کسی ایسی جگہ پہ کرو جسے مسافروں کو تکلیف نہ ہو، آپ کا پرامن پیغام پہنچ جائے۔ کام یہ ہے کہ دین کی ترویج کرو، کفر تک اسلام کی دعوت لے کے جاؤ۔ ہم دعوت اسلام کا کام کرتے ہیں؟ بتاؤ آج کے بعد کون کسی بے نمازی کو دعوت دے گا؟ ہر نماز پہ جو نمازی ہیں ایک ایک ساتھ اپنے بندہ لائے گا، کون ہے؟ لائیں گے؟ عملی مسلمان بننا چاہیے نا۔ سب سے خوبصورت ترین کائنات میں ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، ہم ان کی امتی ہیں۔ کون کون بندہ آج کے بعد اپنا چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بنائے گا؟ کون؟ ڈر لگتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر دیں۔ ہاں؟ اور مولانا شریف صاحب کہتے گھنٹہ تقریر سنی، اللہ ان کے درجے بلند ہوئے، کہتے ہوں پھیٹی پہندی کام کر۔ تو میرے برادر بتاؤ مجھے کیا ہے انشاءاللہ، اس کا مطلب بھلا کیا ہے؟ آپ بتاؤ اس کا کیا مطلب جو میں نے کہا؟ داڑھی رکھنی ہے، رکھ لو گے؟ پہلے کتنے لوگوں نے وعدہ کیے تھے؟ کیوں یاد ہے آپ کو شفیق صاحب؟ وہ کون بندے تھے؟ ایک بابا تھا، اس طرح ایک نوجوان تھا، فوت ہو گیا، اس نے عمل کیا تھا، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال اس کے جو پچھلے ہیں ان کو بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، اللہ ہمیں باعمل مسلمان بنائے۔ تو میرے برادر یہ کام انشاءاللہ آج کے بعد کرنا ہے، پہلے خود عملی مسلمان بننا ہے، پھر لوگوں تک دین اسلام کو لے کے جانا ہے، کفر کو اس طرح ختم کرنا ہے، نہ کہ یہاں چرچ بنے یہاں مسجدیں بنے، نہ کہ یہاں مندر بنے بلکہ یہاں مسجدیں بنے، نہ کہ مرزیوں کے معبد خانے بنے بلکہ یہاں مسجدیں بنے۔ ان کی دعوت بہت تیز ہے، دعا کریں اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔